أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 32، 33 اور 34 یہ تین آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ پچھلی آیات میں جیسے یہ بات چل رہی تھی کہ جن کی قسمت میں محرومی آئی اور جو اللہ پاک کی خیر سے، ہدایت سے، راہ حق سے محروم ہو گئے، تو انہوں نے بلا کسی وجہ، بلا کسی سبب کے اللہ کے آخری پیغمبر پر بھی اعتراض کیے، اور جو کتاب اللہ کے آخری پیغمبر لے کر آئے یعنی قرآن کریم، اس پر بھی اعتراض کیے۔ اور وہ اعتراض کیا تھے، کتنے جاندار تھے، ان کی حقیقت کیا تھی، اس کا تذکرہ آپ کے سامنے سورت کے شروع میں آیا، اور اللہ پاک نے اس کے جواب بھی ارشاد فرمایا۔ آج کی جو آیات ہے اس میں بھی ان کافروں اور منکروں کی طرف سے قرآن کریم پر ہونے والا ایک اعتراض ہے، اس کا تذکرہ ہے، اور اس کا جواب بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور پھر آخر میں جو ان کا انجام ابدی ہے، ان منکروں کا، ان مجرموں کا، اس کو اللہ پاک نے دوبارہ سے ذکر فرمایا ہے۔ ان آیات کا ترجمہ ہے وقال الذین کفروا، اور یہ انکار کرنے والے کہتے تھے لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کیوں یہ قرآن کریم یکبارگی نہیں اتارا گیا؟ یکبارگی کا مطلب سمجھتے؟ یعنی ایک ہی مرتبہ میں، کہ پورے 30 پارے قرآن کریم ایک ساتھ اترتا، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ یہ جو تھوڑا تھوڑا کر کے یہ ہمیں سناتے ہیں، یہی بات ہمیں شبہ میں ڈالتی ہے کہ نعوذ باللہ یہ کہیں سے سیکھ کر آتے ہیں، تھوڑا تھوڑا سیکھتے ہیں اور پھر آ کے ہمیں سناتے ہیں۔ اسی لیے تو ہمیں اعتراض ہے۔ اگر واقعی یہ وحی ہے اور اللہ کا کلام ہے تو ایک ساتھ، ایک ہی مرتبہ میں، ایک ہی موقع پہ یکبارگی اتر آتا، 30 پارے ہمیں دکھاتے کہ بھئی یہ دیکھیں یہ اللہ کا کلام اترا ہے اور 30 پارے۔ اللہ پاک نے اس کا جواب ارشاد فرمائے کذالک ای کذالک انزلناہ، بالکل صحیح کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے اس قرآن کو اسی طرح اتارا ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے، الگ الگ کر کے، تقسیم کر کے اتارا ہے۔ لیکن کیوں؟ لنثبت به فؤادک، ایسا اس لیے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوطی دے دیں، جماؤ دے دیں۔ ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے اس کو ٹہر ٹہر کر، آہستہ آہستہ کر کے اتارا ہے۔ ولا یأتونک بمثل، اور ایسا ہم نے اس لیے بھی کیا کہ اگر یہ آپ کے اوپر کسی بھی قسم کا اعتراض لے کر آتے ہیں، الا جئناک بالحق، تو ہم اس کا خوب عمدہ جواب آپ کو دے دیتے ہیں، چونکہ ان کے اعتراضات بھی تو موقع بموقع ہے نا، تو جواب بھی موقع بموقع آئے گا۔ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور وہ خوب وضاحت کے ساتھ ہوتا ہے۔ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ، یہ باتیں چھوڑ کر ان کو وہ دن یاد رکھنا چاہیے کہ جس دن ان کو اٹھایا جائے گا اور منہ کے بل جہنم کی طرف گھسیٹ کے لایا جائے گا۔ یہ باتیں چھوڑ دیں، اپنے انجام کو یاد کریں۔ جب منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کی طرف لایا جائے گا، اولئک شر مکانا، وہ ان کے لیے بدترین جگہ ہوگی باعتبار قیام کے، واضل سبیلا، اور یہ خوب بھٹک جائیں گے راستے سے، اس دن سمجھ میں آ جائے گا ان کو۔ تو یہ ان کا ایک بڑا اعتراض تھا جو انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا، اور یہ کہتے تھے کہ بھئی
پچھلی جو آسمانی کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، وہ اپنے پیغمبروں پر ایک ساتھ اتری ہے، تو کیا وجہ ہے کہ یہ قرآن کریم ایک ساتھ نہیں اتارا گیا، بلکہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے؟ یہ ان کے ذہن کا ایک اعتراض تھا جو انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے پیش کیا۔ چونکہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ پاک نے سب سے پہلے اس کو لوح محفوظ میں نقل فرمایا۔ اس کو اگر آپ تفسیر میں مفسرین کے الفاظ میں پڑھیں گے، ایک لفظ ملتا ہے حظیرۃ القدس کا، حظیرۃ القدس۔ چونکہ بعض حضرات صاحب مطالعہ ہوتے ہیں، اس لیے ان باتوں کی وضاحت کی جاتی ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ بھئی یہ کیا لفظ ہے، آج تک تو ہم یہ سنتے تھے کہ قرآن کریم کہاں پر تھا، لوح محفوظ میں تھا نا، تو یہ اصطلاح حظیرۃ القدس کی یہ بھی ہمارے اکابر نے استعمال فرمائی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لوح محفوظ ہی کو حظیرۃ القدس کہتے ہیں، یہ ایک ہی ہے، اس میں فرق نہیں ہے، تعبیر کا فرق ہے صرف۔ تو سب سے پہلے تو قرآن کریم کو اللہ نے لوح محفوظ میں منتقل فرمایا، جو اللہ کا علم ازلی تھا۔ اچھا، پھر آپ پڑھتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورۃ القدر میں نا، کہ یہ قرآن کریم ہم نے اتارا لیلۃ القدر میں، شب قدر میں، جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ لوح محفوظ میں جو قرآن کریم تھا، اس کو اللہ پاک نے آسمان دنیا پر، یعنی پہلے آسمان پر اتارا، ایک ساتھ اتارا۔ لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر آیا، لیلۃ القدر میں آیا۔ سمجھ گئے؟ یہ قرآن کریم کے نزول کا پہلا مرحلہ ہے، اور یہاں سے قرآن کریم وحی کی شکل میں حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب مبارک پہ اتارا گیا، لیکن ایک ساتھ نہیں اترا، بلکہ اس کے مکمل اترنے میں کتنا عرصہ لگا؟ 23 سال۔ 40 سال آپ کی عمر مبارک تھی جب پہلی وحی اتری ہے، اور آپ کا انتقال ہوا 63 سال کی عمر میں، تو یہ کل کتنا عرصہ ہوا؟ 23 سال۔ پھر 23 سال کے عرصے میں یہ پورا قرآن کریم جو لوح محفوظ سے آ چکا تھا، کہاں پر؟ آسمان دنیا پر، پہلے آسمان پر۔ وہاں سے جبریل علیہ السلام وقتاً فوقتاً لے کر، کبھی آیتیں، کبھی صورتیں، کبھی زیادہ آیتیں، کبھی کم آیتیں، کبھی بڑی صورتیں، کبھی چھوٹی صورتیں، جیسے اللہ کا حکم ہوتا اسی ترتیب پر لے کر آپ علیہ السلام کے قلب مبارک پہ اس کو اتارتے رہے۔ یہی بات ان کو شبہ دے رہی تھی کہ بھئی یہ کیا وجہ ہے کہ کبھی ایک آیت سناتے ہیں، کبھی ایک سورت سناتے ہیں، کبھی زیادہ اور کبھی کم، ایک ساتھ کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کا دل جمع رہے۔ یہ جواب دیا۔ اب دل جمنے سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین نے لکھا کہ دل کے جمنے سے مراد پہلا مرحلہ تو اس کا یہ ہے کہ اللہ پاک یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو چیز آہستہ آہستہ کر کے آتی ہے اس کو محفوظ کرنا آسان ہوتا ہے۔ یہ تو انسانی زندگی ہے نا۔ ایک بچہ اگر قاری صاحب کے پاس جاتا ہے تو اس کو پورا قاعدہ ایک دن سبق نہیں ملتا، شروع میں تین الفاظ، پھر ایک لائن، پھر 2 لائنیں، پھر ایک تختی، پھر زیادہ۔ ناظر آپ شروع کرتے ہیں تو پہلے 1 آیت، پھر 5 آیتیں، پھر آدھا رکوع، پھر 1 رکوع، پھر آپ بہت ذہین ہو گئے 1 پاؤ، بعض آدھا پارا، ہے نا۔ یہی معاملہ حفظ کا ہے، یہی معاملہ علم کا ہے، یہی معاملہ اسکول کا ہے، یہی معاملہ علم کے اور دین کے اور دنیا کے ہر شعبے کا ہے۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی گیا ہو اور اس کو کہا ہو کہ چلو بھئی یہ پوری کتاب آپ کے حوالے ہے، اب آپ عالم بن جائے اس کو پڑھ کے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے نا، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فطرت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اسی چیز کو محفوظ کر سکتا ہے جو آہستہ آہستہ اس کو دی جائے۔ تو پہلی بات تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ہم آہستہ آہستہ اس لیے اتارتے ہیں اے میرے پیغمبر تاکہ آپ اس کو آسانی سے محفوظ کر سکیں، ایک بات۔ دوسری بات کہ آپ پر جب آہستہ آہستہ اترے گا تو آپ اس میں غور و فکر کر سکیں گے۔
انسان جب کسی چیز کو سمجھتا ہے اور وہ جس قدر ہوتی ہے اسی انداز میں اس کے لیے سمجھنا آسان ہوتا ہے. اب یہ آپ کا درس ہوتا ہے ہفتے میں 2 دن ہوتا ہے, ہم چاہتے تو 7 دن رکھ دیتے ہے نا. 2 دن کیوں رکھا ہے اس کو؟ اساتذہ نے مشورہ دیا کہ بھئی 2 دن رکھا جائے تاکہ آپ کو بھی سہولت ہو, ساتھیوں کو بھی سہولت ہو, اور سہولت لگتی ہے. آج تک اس کا فائدہ محسوس ہوتا ہے, ہمیں بھی محسوس ہوتا ہے, جڑنے والے ساتھیوں کو بھی محسوس ہوتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم درس دیتے ہیں تو بھئی ایک ایک رکوع کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں پورا, 2 آیتیں 3 آیتیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 1 آیت ہوتی ہے, اور ایسا بھی ہوا کہ 1 آیت کا درس 2 دن چلا ہے. اسی طرح ہے نا. کیوں؟ تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے, سمجھ میں بات آسانی سے آ جائے. تو پتہ چلا قرآن کریم آہستہ آہستہ اترا ہے تاکہ آپ علیہ السلام اس میں غور و فکر کر کے امت کو آسانی سے سمجھا بھی سکے. سمجھ گئے؟ تیسری بات کہ آہستہ آہستہ اس لیے اترا کہ ہر موقع کا لحاظ کیا گیا. یہ تو زندگی ہے نا. کبھی آپ علیہ السلام پر غم آیا, اس لحاظ سے آیات اتری. کبھی خوشی آئی, آیات اتری. کبھی آپ نے سفر فرمایا, آیات اتری. کبھی جہاد فرمایا, آیات اتری. کبھی منکرین مشرکین نے اعتراضات کیے کہ بھئی ہاں میں اس کا جواب دیں, اس کے اعتبار سے آیات اتری. تو انسان کی زندگی تو بہت سارے مرحلوں سے ہو کر گزرتی ہے. کبھی انسان بیمار ہے, کبھی تندرست ہے, کبھی خوشی ہے, کبھی غمی ہے, مختلف حالات ہیں. ہر موقع اور مرحلے کے اعتبار سے اللہ پاک نے آیات اتاری. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہارے اعتراض تو دن بدن تازہ ہو کے نئے آئیں اور وہی ہم ایک ساتھ اتار دیں؟ سمجھ میں آتی ہے بات؟ اب پورا 30 پارے قرآن اتر جاتا اور اس کے بعد مشرکین اعتراض کرتے تو اس کے جواب کا طریقہ سمجھ میں آ گئی. تو جو اعتراض تم نے آج کیا اس کا جواب بھی آج کی وحی میں آئے گا. تم آئندہ کرو گے اس کا جواب اس دن آئے گا. سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ساری باتیں اس بات کی متقاضی تھی کہ قرآن کریم کو اتارا جاتا آہستہ آہستہ, تدریجاً اتارا جاتا, ترتیباً اتارا جاتا, ترتیلاً اتارا جاتا. اور اسی طریقے سے اللہ پاک نے اس کلام پاک کو آپ علیہ السلام کے پاس منتقل کیا, اور آپ نے بعینہ ہی اسی انداز میں صحابہ کو, اور صحابہ نے اسی انداز میں آگے امت کو منتقل فرمایا ہے. تو لہٰذا اس اعتراض میں نہ کوئی جان ہے, نہ کوئی اس کی حیثیت ہے, اور نہ کوئی اس کی حقیقت ہے. تو اس سے میرے محترم دوستوں بزرگوں ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ ہمارے پاس جو اللہ کے دین کا علم ہے, قرآن ہے, احادیث ہے, مسائل ہے, جو ہمارے دین کی ضروریات ہے, وہ علم اس امت کے پاس, ان نوجوانوں کے پاس, ان طلباء کے پاس, ہر فرد چاہے مرد ہو یا عورت ہو, اس کے پاس آئے گا تدریجاً, ترتیب کے ساتھ آئے گا, آہستہ آہستہ ہو کر منتقل ہوگا. سمجھ گئے؟ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے امیر المومنین فی الحدیث جو ہے امام محمد ابن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ, صحیح بخاری کا مقام آپ حضرات جانتے ہیں نا کہ قرآن کریم کے بعد سب سے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کون سی کتاب ہے؟ صحیح بخاری. اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب یعنی ایک عنوان, ایک ٹاپک قائم کیا, اس لیے کہ امام بخاری تو محدث کبیر ہے, وہ تو حدیث کا مطلب نکال کے امت کو دیتے ہیں کہ یہ حدیث آپ سے کہنا کیا چاہتی ہے. وہاں کتاب العلم میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عنوان قائم کیا, انما العلم بالتعلم, انما العلم بالتعلم. امت کو سمجھایا کہ جان لو کہ یہ جو علم نبوت ہے یہ امت کے پاس سیکھنے سے آتا ہے, سیکھنے سے, نہ کہ قرات سے, نہ کہ کتابت سے. لہٰذا ایک آدمی کہے کہ میں کتاب کا مطالعہ کر کے عالم بن جاؤں, نہیں بن سکتا ہے. جس نے آج تک یہ کوشش کی ہے اس کی معلومات ضرور بڑی ہے, لیکن فتنے بھی وہاں سے بہت اٹھے. یہ علم چلا ہی سیکھنے سے ہے, یہ علم چلا ہی بیٹھ کر پڑھنے سے ہے, قربانیوں سے. انہی چٹائیوں پر بیٹھ کر طلبہ بیٹھ کر ایک دن آتا ہے, یہ پڑھ کر ایک دن عالم بنتے ہیں, پھر دین کا کام کرتے ہیں. تعلم کے بغیر علم نہیں ہو سکتا دوستو. اس لیے ہمیشہ اس بات کو اپنے پلے باندھ لیں کہ دین سیکھا جائے گا, سمجھ میں آئے گا
جب آپ دوزانو ہو کر بیٹھیں گے، آپ کسی کے شاگرد بنیں گے، کسی سے دین کو سیکھیں گے، سمجھیں گے، تب آپ کو علم کا وہ حصہ سمجھ میں آئے گا، آپ اس پہ خود بھی عمل کریں گے، آگے بھی اس کو منتقل کر سکیں گے۔ سمجھ گئے؟ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات اللہ پاک نے فرمائی کہ اب یہ لوگ جو اعتراضات کرتے ہیں اس لیے کہ یہ آخرت کے انجام سے بے خبر ہے۔ یہ دنیا میں انسان بڑی بڑی باتیں اس وقت کرتا ہے جب یہ اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے۔ دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا ایک آدمی کوئی قصور کر لے، کوئی غلطی کر لے، گھر کا کوئی نقصان کر لے، یہ مسجد آ جائے، بازار چلے جائے، کرکٹ کھیلنے چلا جائے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے دل میں ایک خوف بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ کس بات کا؟ گھر واپس جانا ہے، وہ نقصان خرابی کر کے آیا ہوں، اب ابو کو کیا جواب دوں گا، اس نے تو پوچھنا ہے۔ سمجھ میں آیا کہ انسان جو نقصان اور غلط کام کر لے تو اس کے حساب کتاب کا بوجھ دل پہ پڑا رہتا ہے جب تک وہ بات کلیئر نہ ہو جائے، صاف نہ ہو جائے۔ اب یہ جو دنیا میں اور آپ جتنے معاملات کر رہے ہیں دوستو، ہمارا تو ایمان عقیدہ ہے کہ ایک ایک چیز محفوظ ہو رہی ہے، لکھی جا رہی ہے، فرشتے اس پر گواہ بن رہے ہیں، جس زمین پہ ہو رہا ہے وہ زمین گواہ بن رہی ہے۔ اس کے باوجود بھی بے فکری کیوں ہے، اطمینان کیوں ہے؟ اس لیے کہ آخرت سے غفلت ہے، وہ احساس دل میں پیدا نہیں ہو رہا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ جو اتنی بڑی بڑی ڈینگیں مارتے ہیں، قرآن پہ اعتراض کر رہے ہیں، پیغمبر پہ اعتراض کر رہے ہیں، اپنے قد سے بڑی باتیں کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کے دن کو بھول گئے۔ ان کو بتائیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن ان کو چلایا جائے گا، اور نارمل بھی نہیں، منہ کے بل کر کے چلایا جائے گا جہنم کی طرف۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی نے جب یہ آیت سنی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پیروں پر چلنے والا آدمی سر کے بل کیسے چلے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے ہماری سمجھ میں بھی بات نہیں آ رہی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جس اللہ نے اس دنیا میں پیروں پہ چلایا ہے وہ اس پہ بھی قادر ہے کہ وہ سر کے بل چلا لے۔ یہ تو اللہ کا ضابطہ ہے، آج اس طرح ہے کل اس طرح ہو جائے، تو قدرت تو اللہ پاک کی چل رہی ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر قائم ہوگا، انسانوں کو 3 حصوں میں بانٹ دیا جائے گا، یعنی حساب کتاب کے بعد 3 حصوں میں۔ ایک طبقہ ان لوگوں کا ہوگا کہ جن کو فرشتے اعزاز کے ساتھ سواریوں پہ بٹھائیں گے، یہ زمین پر نہیں ہوں گے، سواریوں پر بیٹھیں گے اور سواریوں پر چلتے 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 جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ اور ایک طبقہ وہ ہوگا جن کے پاس سواریاں تو نہیں ہوں گی، لیکن فرشتے ان کو عزت کے ساتھ چلائیں گے اپنے پیروں پر، اور یہ لوگ تیزی سے، جیسے انسان تیز قدم لیتا ہے، فرمایا یہ چلتے چلتے یہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ اور فرمایا ایک تیسرا طبقہ ہوگا کہ جن کو اللہ پاک فرشتوں سے کہیں گے ان کو منہ کے بل چلاؤ، اور یہ منہ کے بل چلیں گے اور چلتے چلتے ان کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال قرآن کریم سے تعلق بہت ضروری ہے، اور انسان قرآن کریم کو سیکھے آہستہ آہستہ، کبھی بھی پریشان نہ ہو کہ بھئی مجھے 5 دفعہ ہم بڑوں کے بزرگوں کے حالات پڑھتے ہیں نا، یا مطالعہ کرتے ہیں کہ فلاں اتنی تلاوت کرتے تھے، فلاں اتنی تلاوت کرتے تھے، یہ کر، اب میں تو یہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں۔ اس سے کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو جتنی توفیق مل جائے اللہ کے کلام سے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے دوستو، اس لیے کہ ہر دن ہمیں قیامت کے قریب لے جا رہا ہے دوستو، قریب لے جا رہا ہے۔ اور یہ بات تو حدیث سے تسلی کی ثابت ہے کہ جتنا قرب قیامت ہوتا چلا جائے گا، قیامت قریب آتی چلی جائے گی، یہ امت دین کے جس قدر حصے پر عمل کرے گی، جس قدر حصے پر عمل کرے گی، اللہ پاک ان کے اجر کو اتنا بڑھاتے چلے جائیں گے، اس لیے کہ فتنے قریب آ گئے۔ اب جب فتنے قریب آ گئے تو عمل چاہے کم ہے لیکن قربانی کے ساتھ ہے، قربانی کے ساتھ ہے، اللہ اس کا اجر بڑھا دیں گے۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل بعد نماز مغرب اسوہ حسنہ کی مجلس ہوگی، تمام حضرات اہتمام سے شرکت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وآصحابہ۔
ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا مفتی عاصم ذکی صاحب بیمار ہیں، اسپتال میں داخل ہیں کافی دنوں سے. دعا فرمائے اللہ پاک حضرت استاذ صاحب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے، ان کی تکلیف کو اللہ پاک جڑ سے ختم فرمائے. اور ہمارے جتنے مسلمان بھائی بہنیں چھوٹے بڑے بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جس تکلیف میں ہے اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.